بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 27 ہے، اور آج ہم ایک حدیث آپ کی خدمت میں پہلے پیش کرتے ہیں، اس کے بعد ترجمہ اور تشریح آپ کے سامنے کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، رواه البخاری۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جہنم دکھائی گئی تو اس کے زیادہ تر باشندے عورتیں تھیں جو ناشکری کرتی ہیں۔ عرض کیا گیا، کیا وہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کو جھٹلاتی ہیں۔ اگر تم ان میں سے کسی کے ساتھ زندگی بھر احسان کرو، پھر وہ تم سے کچھ ناپسندیدہ دیکھ لے تو کہتی ہیں، میں نے تم سے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ اس حدیث میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جہنم دکھلائی گئی تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ جہنم میں عورتیں زیادہ ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ان کے جہنم میں جانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں۔ تیسری بات یہ کہ اگر شوہر اپنی عورت کے ساتھ ساری عمر احسان کرے، پھر وہ کوئی ایسی بات شوہر کے بارے میں دیکھے جس کو وہ ناپسند کرتی ہو تو کہنے لگتی ہے کہ میں نے تجھ سے کبھی کوئی بھلائی نہیں پائی۔ بزرگان محترم، میری معزز بہنیں اور مائیں، چونکہ آپ سے متعلق، بہنوں سے متعلق زیادہ اس حدیث کا تعلق ہے، اس لیے میں نے آج بالخصوص عورتوں سے خطاب کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس حدیث کی روایت کی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ ان کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ قریش کے بڑے مشہور خاندان قریش سے ان کا تعلق ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو بچپن ہی سے علم و حکمت میں گہری دلچسپی تھی۔ ان کو ترجمان القرآن کہا گیا، اس لیے کہ انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر میں اہم ترین کام کیا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جہنم دکھلائی گئی، میں نے دیکھا کہ وہاں عورتیں زیادہ ہیں، وہ کفر کرتی ہیں۔ کفر کا لفظ آتے ہی کسی نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا یہ عورتیں اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اللہ کے ساتھ کفر نہیں کرتی، بلکہ شوہر کے ساتھ کفر کرتی ہیں، یعنی شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں، اور اپنے شوہر نے جو احسان ان کے ساتھ کیا اس احسان کا وہ لحاظ نہیں رکھتی، یعنی ان کا احسان نہیں مانتی۔ عموماً کفر کا لفظ آتے ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کفر کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافر ہو گیا۔ اصل میں کفر کے معنی بات کو نہ ماننے اور انکار کر دینے کے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورتیں اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں۔ عام طور پر عورتوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں۔ جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ کفران نعمت یعنی نعمت کا انکار کرنا، یا کفران کا لفظ کفر نہیں ہے، وہ انکار ہے۔ کفران نعمت کے معنی جیسے نعمت کا انکار ہے، ویسے ہی یکفرن العشیر شوہر کا کفر کرتی ہے، یعنی شوہر کی نافرمانی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو چھپانا حق، کفر کے اصل معنی ہے نعمت چھپانا۔ چونکہ کافر بھی حق کو چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو چھپاتا ہے، اس لیے کافر کو بھی کافر کہا جاتا ہے۔
اور وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا نہیں کرتا، اس لیے اس کو کافر کہتے ہیں۔ کفر کا لفظ کسان کے لیے بھی قرآن مجید میں استعمال کیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ بیج کو زمین میں چھپاتا ہے۔ بزرگان محترم، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بات کی وضاحت کے لیے یہ بھی اشارہ فرمایا کہ اگر تم عورت کے ساتھ ساری عمر احسان کرو، پھر وہ ایک ذرا سی کوئی بات تم میں دیکھے جس کو وہ ناپسند کرتی ہے، تو وہ کہنے لگتی ہے کہ میں نے تو تم میں کبھی کوئی بھلائی ہی نہیں دیکھی۔ اس قسم کی باتیں سن کر عورتوں کو ہو سکتا ہے کہ غصہ آ جائے۔ میری مائیں اور بہنیں غصہ نہ کریں، آپے سے باہر نہ ہوں۔ ہمارے بارے میں ایسی بات کس طرح کہی جاتی ہے کہ ہم اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، ہم نافرمان ہوتی ہیں۔ عورتوں کے اس اعتراض کا الزامی جواب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کرتی تو یہ بات آپ کے لیے ہی نہیں ہے، آپ کے لیے ہے ہی نہیں ہے۔ وہ یہ بات تو ان کے حق میں ہے جو یقیناً اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں۔ اگر آپ نافرمانی نہیں کرتی تو آپ اس حدیث کے دائرے میں نہیں آتی۔ خوشخبری ہے آپ کے لیے، اس حدیث کے دائرے میں تو وہ عورتیں آتی ہیں جو اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں عورتوں سے متعلق عام بات کہی ہے کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہر عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے۔ جب ایسی بات ہے تو اس عورت کو اس سے منفی اثر نہیں لینا ہے جو اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے جو ہمارے ایمان سے تعلق رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بات دنیا کے کسی ایسے انسان نے نہیں کہی ہے جس کی بات پر تنقید یا اعتراض کیا جائے، بلکہ یہ بات اس آخری نبی رحمت للعالمین خاتم النبیین صادق الامین محسن انسانیت نے کہی ہے، جس کی شان یہ ہے کہ وہ وہی بات کہتے ہیں جو وحی کے ذریعے سے بتلائی جاتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، سورۃ النجم آیت نمبر 4، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ وہ پیغمبر اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، وہ تو صرف وہی بولتے ہیں جو وحی کے ذریعے سے نازل کی جاتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول سچا ہے، وہ قول ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یقیناً وہ قول حقیقت پر اور حق پر مبنی ہے۔ وہ قول ہمیں اچھا لگے یا برا، مگر وہ ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول کو تسلیم کرنا یہ ہمارے ایمان کا، یہ ایمان میں داخل ہے، ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو دل سے تسلیم کریں، اور جائز نہیں کہ واقعی اگر یہی حقیقت اپنی زندگی میں ہے جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، وہ اپنی اصلاح کریں۔ ہماری اس دیواری زندگیوں کا ہم جائزہ نہیں اور ہمارے معاشرے میں عورتوں کی طرف سے ہونے والی باتوں کا تصور کریں تو یہ بیماری معاشرے میں عام ہے کہ عورتیں جو اپنے شوہر سے ناراض ہو جاتی ہیں تو عام طور پر یہی کہتے ہیں کہ ہم نے تو تمہارے گھر میں کبھی سکون ہی نہیں دیکھا، ہم نے کوئی بھلائی ہی نہیں دیکھی۔ عورت جب دکھ کی ایک گھڑی اپنی زندگی میں دیکھ لیتی ہے تو زندگی بھر جو سکون اور خوشی اپنے شوہر سے ملتا رہا اس کو فراموش کر دیتی ہے، اس کو بھول جاتی ہے۔ ہاں، یہ حقیقت ہے کہ بعض سنجیدہ اور انجام سے باخبر عورتیں اس برائی سے دور ہیں اور اپنے شوہروں کی ہمیشہ فرما برداری کرتی ہیں اور اپنے شوہروں کے احسانات کو مانتی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ تو نہیں فرمایا کہ ساری کی ساری عورتیں دوزخ میں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ فرمایا کہ وہاں عورتیں زیادہ ہیں، یعنی مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ ہیں۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ دنیا جہاں کی ساری عورتیں ہی دوزخ میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس باریکی کو سمجھنے کی اور حدیث کو سنجیدگی کے ساتھ سمجھنے کی اور اپنی زندگی میں تبدیلی لا کر اچھے اخلاق اور صبر و تحمل اور برداشت کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔